ناول گردش ماہ، رائٹر طوبیٰ کرن، قسط نمبر 17۔ اس شام کی بات ہے جب وہ کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ وجدان اس وقت باورچی خانے میں چائے بنا رہا تھا۔ وہ زور و شور سے پڑھ رہی تھی جب اس کی نظر نوٹس کے درمیان موجود ایک کاغذ پر پڑی۔ یہ وہی کاغذ تھا جس پر میری، مارک اور شیان کے فون نمبرز لکھے تھے۔ اس نے کاغذ اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ پلوشا کا کوئی وارث نہیں ہے، لیکن دیکھنا دعا سکندر تم سب کا کیا حشر کرتی ہے، وہ سوچ رہی تھی جب وجدان ٹرے میں 2 چائے کے کپ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ دعا نے اسے آتا دے کر کاغذ چھپایا اور نوٹس پر جھک گئی۔ یہ لیجیے گرما گرم چائے۔ وجدان نے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا جائزہ لینے لگا۔ اس کی شیو کافی بڑی ہوئی تھی۔ چائے گرم ہی ہوتی ہے۔ دعا نے اسے دیکھے بغیر اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا، بالکل آپ کے دماغ کی طرح۔ اب وہ اپنا چائے کا کپ اٹھاتا بیٹھ کے دوسری جانب آ بیٹھا تھا۔ اب کچھ مت بولیے گا، میں پڑھ رہی ہوں۔ دعا نے اسے مزید کچھ بولنے سے منع کیا تو اس نے دعا کے ہاتھ سے نوٹس کھینچے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دعا نے جھنجھلا کر کہا تو وجدان نے اطمینان سے نوٹس ایک طرف رکھ دیے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، جب سے یونی سیاحیاں پڑھ رہی ہیں، اب چائے پیتے ہوئے تو کم از کم ان نوٹس کی جان چھوڑ دیں، وجدان نے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لے کر چائے کا کپ اٹھایا۔ اب خاموش کیوں ہو گئی ہیں، کچھ کہیں؟ ویسے یہ نوٹس اور کتابیں بہت خوش نصیب ہیں جن کو آپ ٹائم تو دیتی ہیں۔ وجدان نے ٹھنڈی آہ بھری تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انسان اپنے غموں کو خوشی کے ملبے تلے دبا کر کب تک جی سکتا ہے، دعا نے پرسوچ انداز میں کہا جبکہ وجدان نے ناسمجھی سے سر ہلایا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے غموں پر خوشیوں کی طے چڑھ جاتی ہے مگر غم کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ کتنی تلخ حقیقت ہے نا، دعا سامنے دیوار کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی جبکہ وجدان پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ پڑھ کر اب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے اب نو پڑھائی۔ وجدان اس کی بات سمجھتے ہوئے بھی انجانا بن گیا تو دعا نے اسے دیکھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں وجدان، مجھے کسی ایسی جگہ جانا ہے جہاں کوئی انسان نہ ہو، کسی ایسے گھنے جنگل میں جہاں ہر طرف لمبے چوڑے درخت ہوں اور میں وہاں چیخ چیخ کر اپنے دل کا غبار نکال سکوں، دعا نے کہا تو وجدان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یار پورا دن تو آپ مجھ پر چیختی رہتی ہیں اور کتنا غبار نکالنا ہے آپ نے۔ اچھا اٹھے تیار ہو جائیں، وجدان نے نرمی سے کہا۔ آپ مجھے جنگل میں لے کر جا رہے ہیں، دعا کو گویا حیرت ہوئی تھی۔ وجدان اس کی بات پر ہنسا۔ جی، اور پھر آپ کو وہاں چھوڑ کر گھر آ جاؤں گا، ایک رات شیر چیتوں کے ساتھ رہیں گی تو ساری زندگی کا غبار نکل جائے گا، وجدان نے کہا تو وہ تھکن سے چور چہرے سے مسکرائی۔ میں تو جنگل میں گزارا کر لوں گی مگر میرے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت خوش فہمیاں ہیں، ویسے فکر نہ کریں، میں تو بس آپ کو ڈنر کے لیے لے کر جا رہا ہوں، وہ دراصل مجھ میں اب کھانا بنانے کی ہمت نہیں رہی، وجدان نے اصل مقصد بیان کیا تو اس نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑاتی بیڈ سے اٹھی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، فالتو پیسے نہیں آئے جو لٹاتے پھریں، میں گھر میں ہی کچھ بنا لیتی ہوں، اور ہاں میں نے بیکنگ کا کچھ سامان آرڈر کیا ہے، دعا نے بتاتے ہوئے اپنے بال کیچن میں جکڑے۔ ہیں وہ کیوں، وہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ بزنس کروں گی اور مجھے پتا ہے آپ مجھے نہیں روکیں گے، ویسے بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، بس فیس بک پر ایک پیج بنانا ہے اور کیکس کی تصویر لگانی ہے، دعا تیزی سے کہہ رہی تھی کہ کہیں وجدان اس کی بات ہی نہ کاٹ دے۔ اگر میں اجازت نہ دوں تو، وجدان نے پوچھا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے، وجدان، سرمت بائی سے لیا ہوا قرض لوٹانا ہے اور 1000 اخراجات ہیں، اگر آپ نے اجازت نہ دی تو مجھے مجبوراً یونی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وجدان نے سر ہلایا۔ یعنی آپ ابھی تک خود کو بوجھ سمجھتی ہیں، کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ ہم دونوں الگ نہیں ہیں، اور پڑھائی کے ساتھ کیسے مینج ہوگا، بیکنگ کا کام کوئی آسان نہیں ہوتا، اور ابھی وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ دعا نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ نے بھی تو مینج کیا تھا نا، پوری رات گیٹ پر کھڑے رہتے تھے، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا تو آپ کو مقابلے سوچ رہے ہیں، اچھا چلے کر لے جو کرنا ہے، اور اب مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ناراضگی سے کہتا جانے لگا مگر دعا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ آپ میری کمزوری نہ بنے وجدان، میں چاہتی ہوں مجھے آپ سے طاقت ملے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، دعا نے کہا تو وجدان کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ ٹھیک ہے، خوشی سے اجازت دیں، ایسے منہ بسور کر نہیں، دعا نے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھا مس، خوشی سے اجازت دیتا ہوں، لیکن دھیان سے کہیں آپ کے بنائے ہوئے کیک کھا کر سب لوگ آپ کی طرح بدتمیز نہ ہو جائیں، وجدان نے نارمل ہوتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔
اگر آپ پر میرے کھانوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو کسی پر نہیں ہوگا، ڈونٹ وری۔ وہ اسے تسلی دیتی کمرے سے نکل آئی اور وجدان اس کے نوٹ سمیٹنے لگا، لیکن نام کے ساتھ لکھے گئے ان نمبرز کو دیکھ کر اس نے بے اختیار دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وجدان کو لگتا تھا کہ میں اپنا ماضی بلا چکی ہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرا دل کوئلے کی طرح دہک رہا تھا۔ میری بہن کا خون اتنا سستا نہیں تھا کہ میں اس کے قاتلوں کو سزا نہ دیتی۔ اگلے دن میں پولیس اسٹیشن گئی تھی تاکہ پولیس اسٹیشن سے انسپیکٹر سے بات کر سکوں۔ وہ ثبوت مانگ رہے تھے اور میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن پھر چند روز بعد وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شاید میری زندگی میں یہ جھٹکے اب معمول بننے لگے تھے۔ دعا سکندر۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کسی نے اسے ہلایا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھی، لیکن سامنے کھڑی سلمیٰ کو دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ اٹھ جا بچی، دیکھ دن کے 2 بج رہے ہیں، کب تک سوئے گی؟ سلمیٰ نے نرمی سے کہا تو اس نے چونک کر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا۔ او، میں کل رات سے سو رہی ہوں، اس نے بے یقینی سے کہا تو سلمیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، تھکن وقت پر اتر جائے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن خیر تو ہاتھ منہ دھو لے، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں، سلمیٰ کہہ کر کمر سمیٹتی ایک طرف رکھ رہی تھی۔ شکریہ آنٹی۔ وہ اس کے برتاؤ سے بہت متاثر تھی۔ اس کی بات پر سلمیٰ نے بہت پیار سے اسے دیکھا۔ آنٹی کیا ہوتا؟ ماں بول۔ اور ہاں میری رانی، ماؤں کا شکریہ نہیں کہا جاتا، سلمیٰ نے کہا، جبکہ اینا حیرت سے اس عورت کے خلوص کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا تھا، وہ بھی اینا منصور کے ساتھ؟ آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے شوہر اور بچے کہاں ہیں؟ اینا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا تو سلمیٰ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ شوہر تو عرصے سے مٹی تلے سو رہا ہے، اور بچے؟ اس نے کچھ دیر سوچا پھر ہنسی۔ 3 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ، سب دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، 2 شادی شدہ ہیں اور ایک ابھی پڑھ رہا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ واپس آ جاؤ، لیکن بس کیا کریں، پیسے بھی تو کمانے ہیں۔ سلمیٰ اپنی آنکھوں میں آتی نمی چھپا کے رخ موڑ گئی۔ لیکن اب تو میرا ایک بیٹا ہے شامی اور ایک بیٹی ہے قرۃ العین، وہ پیار سے بولی تو اینا نے سر ہلایا۔ جی، اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ سلمیٰ باورچی خانے کی طرف چلی گئی، جبکہ اس نے بیگ سے ڈیلی شرٹ اور ٹراؤزر پر مشتمل ایک سوٹ نکالا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سلمیٰ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ شامی پنجرے میں بیٹھا ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سلمیٰ برتن سمیٹنے کے لیے اٹھی تو اینا نے روک دیا۔ میں سمیٹ دیتی ہوں، آپ بیٹھے، اس نے کہا تو سلمیٰ مسکرا دی۔ یہ دونوں بھی ہیں، سلمیٰ نے کہا تو وہ سنک میں برتن رکھنے کے بعد انہیں کنگالنے لگی۔ اوپن کچن ہونے کی وجہ سے ان لاؤنج کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ آنٹی میرا مطلب ہے اماں، برتن دھو کر ریک پر سجاتی وہ لاؤنج میں واپس آئی۔ سلمیٰ شامی کے ساتھ کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ میں نے بہت سوچا، پہلے میں چاہتی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤں، لیکن اب میرا یہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا۔ برسوں بعد کسی کی طرف سے اتنی محبت ملی ہے، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، اور آپ بے شک مجھے کیلیگرافی سکھا دیں، شاید اسی سے مجھے سکون مل جائے۔ اینا نے جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو سلمیٰ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ گھر تیرا ہی ہے قرۃ العین، مجھے خوشی ہے کہ تو نے اچھا فیصلہ کیا، تیری گفت فیصلہ بہت اچھی ہے، سلمیٰ نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ ہمیں آخری حد تک آزماتا ہے اور پھر بہترین سے نواز دیتا ہے۔ شاید وہ ہمیں اس نعمت کو حاصل کرنے کے قابل بنانا چاہتا ہے، تبھی ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جیسے ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ویسے ہی اماں سلمیٰ کے گھر آنا میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس دن کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ قرۃ العین ابراہیم ملک۔ پوری رات گزر گئی مگر ہمایوں کا نایا شایان پریشانی کی حالت میں لاؤنج میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک تو اسے استھما کی بیماری تھی اور ڈپریشن نے بھی اسے بے حال کر رکھا تھا، اور اب پچھتاوے جیسا مرض بھی اسے آ لگا تھا۔ پروشا کے قتل کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ نہیں، پلیز پلیز مجھے مت مارو پلیز۔ اس کا ذہن اب پروشا سکندر کے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ اسے یاد تھا جب میری نے مارک کو قتل کرنے کی بات کی تھی تو وہ کتنا گھبرا گیا تھا۔ حالانکہ مارک اسے شدید ناپسند تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ماں کی طرح قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ تو پھر اس نے ایک معصوم لڑکی کی جان کیسے لے لی؟ وہ یہ کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اپنے کانپتے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیے، وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے قتل کر دیا؟ وہ بے خودی کی کیفیت میں خود سے سوال کر رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ہمایوں شکستہ حال اندر داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کوٹ ہاتھ سے پکڑے کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ شایان اسے دیکھتے ہی کھڑا ہوا۔ ہمایوں میرے بھائی، وہ اس کی جانب بڑھا۔ ہمایوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ وہ گھرایا، لیکن شایان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو پلیز ہمایوں، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ شایان روتے ہوئے اس سے معافی کا طلبگار تھا، مگر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ اپنی بکواس بند کرو اور کوشش کرو کہ جب تک میں یہاں ہوں مجھے تمہاری شکل نہ دیکھنی پڑے۔
ہمایوں نے شہادت کی انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا تو شیان اس کے پیروں میں گرا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے پچھتاوے کی اس آگ سے نکال لو۔ وہ گر گرا رہا تھا جبکہ ہمایوں کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اپنے بڑے بھائی کا یوں پیروں میں گرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا شیان؟ تم نے مجھ سے میری پرورشہ کیوں چھین لی؟ تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آیا؟ وہ اب شیان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ اس کے سوال پر شیان نے اسے دیکھا۔ مجھے میری نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں پرورشہ کو نہیں ماروں گا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تو نے مجھے کھو دیا تو اب دیا ہے۔ کاش تم میری باتوں کی مانتے۔ میں ہمایوں آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لے کر چند آنسو حلق میں اتارے۔ میں مر گیا ہوں یار، میرا کچھ نہیں بچا، مجھے میری پرورشہ لوٹا دو، خدا کی قسم سب بھول جاؤں گا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا جبکہ شیان بے بسی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی، پتا ہے میں اسے بہت ستاتا تھا لیکن وہ کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور میں نے اسے کیا دیا؟ میں قیامت کے دن اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ جب اسے میری اصلیت بتائی جائے گی تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، پھر میں اسے مناؤں گا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی لیکن کچھ گناہوں کی سزا ملنا ضروری ہوتا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے میں نے جو تکلیف معصوم لوگوں کو دی ہے اب وہ مجھ پر آ پڑی ہے، سب کچھ گھوم پھر کر میری طرف لوٹ آیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے شیان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمایوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ کاش میں ماضی میں جا سکتا، کاش میں ان سب لڑکیوں سے معافی مانگ سکتا جن کی زندگی برباد ہو گئی۔ ان کے گھر والے بھی تو ایسے ہی تڑپے ہوں گے جیسے میں تڑپ رہا ہوں۔ خدا کا انصاف دیکھو شیان، جو کھیل میں برسوں سے دوسروں کے ساتھ کھیلتا رہا تھا اس بار قسمت وہی کھیل مجھ سے کھیل گئی۔ وہ سسک رہا تھا، لیکن میں اب مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ تم دیکھنا میں سب مظلوموں کو بچا لوں گا۔ ہمایوں اس سے الگ ہوتا مضبوط لہجے میں بولا تو شیان نے سر ہلایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں، تم میرا ساتھ نہیں دے سکتے، میں تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا، اب میں کسی پر بھی اعتماد کرنا افورڈ نہیں کرتا، ہمایوں نے کہا تو شیان نے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تب تک معاف نہیں کر سکتا جب تک میری تھامس اور مارک اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے۔ وہ کہہ کر کھڑا ہوا اور بازو سے آنکھیں صاف کر کے کوٹ اٹھایا۔ تمہیں بھی تو اللہ نے معاف کر دیا ہے نا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو، شیان نے کہا تو وہ پلٹا اور نفی میں سر ہلاتا مسکرایا۔ اس نے مجھے معاف کہاں کیا ہے؟ جن گناہوں کی معافی مل جاتی ہے پھر ان پر سزائیں نہیں ملا کرتی، وہ کہہ کر تیز تیز چلتا اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ شیان کتنی دیر وہیں کھڑا رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا واحد رشتہ بھی کھو دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ سرخ لانگ کوٹ اور سیاہ جینس میں مربوط دریا کے کنارے دوڑ لگا رہی تھی، لیکن آج وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ مارک بھی تھا۔ وہ کچھ دیر بھاگنے کے بعد دریا کے کنارے پڑے بینچ پر بیٹھ گئی جبکہ مارک ہاتھ باندھے ادب سے کھڑا رہا۔ وہ لڑکی یاد ہے تمہیں جسے ہمایوں پاکستان سے لے کر آیا تھا؟ شاید جویریہ نام تھا اس کا۔ میری نے بات کا آغاز کیا تو مارک گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں میڈم، جہاں اتنی لڑکیاں آتی ہیں کہ کچھ یاد نہیں رہتا، مارک نے وضاحت دی۔ وہی جس نے 2 بار بھاگنے کی کوشش کی تھی اور اس کے لیے میں نے اسے بیچنے کی بجائے مار دیا تھا۔ میری نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی تو اس بار اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا وہ جی، اب یاد آ گئی ہے، مارک نے کہا تو میری نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی قدر ہمارے خلاف عدالت میں جانے کے لیے تیار ہے، میں نے پتہ کروایا ہے، وہ کچھ عرصہ سکتے کی حالت میں رہی اور اب انصاف کے لیے لڑنے نکلی ہے، لیکن شاید وہ نہیں جانتی کہ پاکستان تو کیا میری تھامس کسی بھی ملک کا قانون خرید سکتی ہے۔ وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولی تو مارک بھی مسکرایا، اسے اپنی اس ملکہ کی ہنسی بہت پسند تھی۔ اگر ضرورت پڑی تو تمہیں پاکستان جا کر اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑے گا۔ جی میں چلا جاؤں گا۔ اور ہمایوں کب تک مجھے مل جائے گا؟ میری نے گویا اسے یاد دہانی کروائی۔ پرسوں رات وہ آپ کے سامنے ہوگا، اگر کہے تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں تاکہ ساری عقل ٹھکانے لگ جائے، مارک نے کہا تو وہ ادا سے بال جھٹکتی ہنسی۔ ارے کچھ تو رحم کرو، اس نے کافی عرصہ ہمارا ساتھ دیا ہے، شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو مارک بھی کھل کر مسکرا دیا۔ اب پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو وجدان کو لاؤنج میں فکر مندی سے ٹہلتے پایا۔ وہ آج یونیورسٹی سے سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی تھی۔ وجدان اسے پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتا رہا مگر وہ نہ ملی۔ اسے لگا وہ گھر چلی گئی ہے، لیکن جب وہ تھک ہار کر گھر آیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ تبھی اسے یہ خیال گزرا کہ وہ پولیس اسٹیشن گئی ہوگی۔ ہاں گئی تھی۔ دعا اسے نظر انداز کرتی کمرے میں آئی اور ابایا اتار کر ہینگر پر لٹکایا جبکہ وہ غصے کے عالم میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سمیر شاہ اسی شہر میں رہتا ہے؟ وہ آج کل جرنی نہیں آ رہا لیکن وہ اسی شہر میں موجود ہے، اگر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ وجدان نے غصے سے کہا تو اس نے وجدان کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، دعا نے اسے تسلی دی مگر وہ شدید غصے میں تھا۔ آپ کو اپنی من مانی کرنے کی عادت کیوں ہے؟
جب میں نے کہہ دیا کہ آپ نہیں لڑیں گی تو پھر فضول کی ضد کیوں کر رہی ہے؟ اس کے کہنے پر دعا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ کہ میں ضد نہیں کر رہی، اپنی بہن کے لیے انصاف چاہتی ہوں بس۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہی، کل تک تو آپ بالکل نارمل تھی، اب پھر کیا دورہ پڑ گیا ہے؟ وجدان کا غصہ اب بے بسی میں بدلنے لگا تھا۔ میں نارمل نظر آ رہی تھی لیکن ہوئی نہیں تھی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پربشا کو بول کر آپ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دوں تو آئی ایم سوری، میں اتنی کٹھور دل نہیں ہوں۔ مجھے مظلوم بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور مجھے خود پر ہوئے ظلم کا جواب دینا آتا ہے۔ ہاں، ابھی کوئی میری بات نہیں سن رہا، لیکن کب تک یہ لوگ مجھے دھکے دے کر سامنے سے نکالیں گے؟ ایک دن تو سنیں گے نا۔ اگر انہوں نے نہ سنی تو پھر میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گی، لیکن ہار نہیں مانوں گی۔ دعا کی آنکھوں میں شعلہ دہک رہا۔ وجدان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ اپنا معاملہ اللہ پر کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ بہترین مدبر ہے، ان ظالموں کو قیامت کے دن سزا ضرور دے گا، آپ اس پر یقین تو کریں۔ وجدان نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ مجھے اللہ پر یقین ہے، اس لیے تو لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا معاملہ میرے اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن یاد رکھے وجدان، معاملہ اب معافی سے آگے نکل چکا ہے۔ اگر یہ گینگ آج نہ پکڑا گیا تو کل کو ان کے چنگل میں پھنسنے والی ہماری بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ دعا کہہ کر الماری سے کپڑے نکالتی باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ وہ ساکت وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ اگلی صبح کی بات ہے، جب الارم سے وجدان کی آنکھ کھلی، اس نے الارم بند کیا اور جمائی روکتا اٹھا۔ کچھ دیر بیڈ سے ٹیک لگائے رہنے کے بعد اس نے ایک نگاہ ساتھ بے خبر سوتی دعا پر ڈالی تو رات والی بات یاد آ گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور وہ سمجھتا تھا کہ دعا اس سے خفا ہو چکی ہے۔ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد وجدان نے اسے پکارا، دعا صبح ہو گئی ہے، اٹھ جائیں۔ اس نے دعا کو جگانے کی کوشش کی مگر وہ نہ ہلی۔ اٹھ جائیں پلیز، جونی سے دیر ہو جائے گی۔ وجدان نے اس بار اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا مگر پھر ٹھٹک گیا۔ اس کا جسم پوری طرح درہک رہا تھا۔ وجدان نے اس کا ماتھا چھوا جو تپ رہا تھا۔ ان کو تو بہت تیز بخار ہے، وجدان نے فکر مندی سے کہتے ہوئے اپنا فون اٹھایا تاکہ ڈاکٹر کو کال کر سکے، مگر 3 بار کال کرنے کے باوجود بھی ڈاکٹر نے کال ریسیو نہ کی تو اس نے دعا کو جگانے کی کوشش کی۔ دعا اٹھیں، اٹھنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت تیز بخار ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، وجدان نے کہا تو دعا نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ پلیز مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے کمزور لہجے میں کہا تو وجدان بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے پکڑ کر بٹھایا۔ میں ٹیکسی روکتا ہوں، آپ ہاتھ منہ دھو کر عبایا پہن لیں، اس نے کہا تو دعا نے آنکھیں بند کرتے بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بس پیناڈول دے دیں، اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو وجدان نے کوفت سے اسے دیکھا۔ یا چپ ہو جائیں، بس اٹھے چلے، ہاتھ منہ دھلاؤں؟ وہ اسے زبردستی پکڑ کر اٹھا رہا تھا۔ دعا نے بمشکل اس کا ہاتھ تھاما اور کھڑی ہوئی۔ وہ اسے واش بیسن تک لے گیا اور اس کا چہرہ دھلانے لگا۔ وجدان، میں ٹھیک ہوں، پلیز مجھے اپنا محتاج نہ کرے، اس نے کہا تو وجدان تولیے سے اس کا منہ صاف کرتا اسے باہر لے آیا۔ جانتا ہوں کہ آپ بہت خوددار ہیں، لیکن فی الحال میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب بھی فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اب اسے عبایا پکڑا رہا تھا۔ دعا نے مشکل سے بایا پہننا جبکہ وہ باہر ٹیکسی روکنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک قریبی ہسپتال میں موجود تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی جب اس کے پردے کے پیش نظر وجدان نے لیڈی ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کروایا تھا۔ بخار کے ساتھ ساتھ بی پی بھی لو ہے، بس ایک ڈرپ لگے گی، پھر آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا تو وجدان نے سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر اسے ڈرپ لگا کر کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ اس کے سامنے ہی اسٹول پر بیٹھ گیا۔ دعا اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہے وجدان؟ آخر دعا نے تنگ کر پوچھا۔ ہمارے رشتے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے، چاہے جیسی بھی بات ہو ایک دوسرے سے شیئر کریں گے۔ روز رات کو اپنی ساری پریشانیاں اور ٹینشنز ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے تاکہ اگر ایک پریشان ہے تو دوسرا بھی شریک ہو جائے، یا پھر دوسرا پہلے کی پریشانی دور کرے، وجدان نے کہا جبکہ دعا اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھے دعا، ہم دنیا کے سب سے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس پا کر ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے جسے ہم سب کچھ شیئر کر سکیں، تو اب ہمیں ہی ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ یہ سب کچھ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں آپ سے پوچھے بغیر تھانے گئی؟ دعا نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو وجدان اسے دیکھ کر رہ گیا۔
آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو ہر بات مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر مسئلہ ڈسکس کریں گے تاکہ حل نکال سکیں۔ ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں۔ وجدان نے وضاحت کی تو وہ تنزیہ ہنسی۔ آپ سے ڈسکس کروں تاکہ ہماری ہر ڈسکشن لڑائی بن جائے؟ وجدان، اگر آپ میرا ساتھ دیتے تو میں آپ کو بتائے بغیر کبھی بھی نہ جاتی۔ مجھے شوق نہیں ہے اکیلے ہر کام کرنے کا، میں بھی تھک جاتی ہوں، مگر کیا کروں جب آپ ساتھ ہی نہ دیں؟ دعا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اوکے، آئی ایم سوری، مجھے واقعی آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتا ہے بکنے والی چیزوں میں سے سب سے سستی چیز قانون ہے، اور قانون اکیلا نہیں بکتا بلکہ اپنے ساتھ کئی جانیں بھی لے کے جاتا ہے۔ وہ عورت جس نے پروشا کو مروا دیا، کیا اس کے لیے آپ کو نقصان پہنچانا مشکل ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، لیکن میں ابھی وہ بات کر رہا تھا کہ دعا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ مجھے کھونے سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ نہ بھی دیں میں تب بھی نہیں رکوں گی۔ میری جان کو تو دونوں صورتوں میں خطرہ رہے گا، اس لیے آپ سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک نگاہ بوتل میں موجود مایا پر ڈالی، پھر آنکھیں بند کر لی۔ وجدان کافی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہم دونوں مل کر پروشا کے لیے لڑیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو میری چند شرائط ماننی ہوں گی۔ وجدان کی آواز گونجی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ کیسی شرائط؟ آپ میری ہر بات مانیں گی، میں جو کہوں گا اس کا خیال رکھیں گی اور ہر بات اب مجھ سے شیئر کریں گی۔ وجدان نے اس کے سامنے شرائط رکھی۔ ٹھیک ہے، وہ فقط یہی کہہ پائی۔ کم سے کم اسے وجدان کا سہارا تو مل جائے گا، اس لیے شرائط ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ گڈ، میں آپ کی میڈیسن لے کر آتا ہوں، تب تک آپ آرام کریں، وجدان کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ وجدان نے اپنے ایک کلاس فیلو کو کہہ دیا تھا کہ وہ جونیئر کلاس لے لے کیونکہ وہ اس حال میں دعا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ دن کے 12 بجے وہ ڈسچارج ہو گئی تو وہ اسے سہارا دیتا ہسپتال کی راہداری پار کر رہا تھا۔ اب وہ کافی بہتر تھی۔ آج وہ پورا دن بیڈ سے نہیں اترنا۔ وجدان اسے تنبیہ کرتا آگے بڑھا تھا جب کوئی پوری قوت کے ساتھ اس سے ٹکرایا۔ او آئی ایم سوری، وجدان نے نہ غلطی ہونے کے باوجود معذرت کی تو ٹکرانے والی لڑکی نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے۔ وہ قمیض شلوار میں مربوس ایک جوان لڑکی تھی جس کے چہرے پر ہوائیاں چھوٹی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب ٹھیک تو ہیں؟ دعا پوچھے بغیر نہ رہ سکی، مگر اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ دوپٹے سے منہ چھپاتی اندر کی طرف بھاگی۔ وجدان، مجھے لگتا ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، تبھی تو اتنی گھبرائی ہوئی ہے۔ آپ اس کے پیچھے جائیں، دعا نے فکر مندی سے کہا، لیکن وجدان اسے تھامے آگے چلنے لگا۔ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اب چلیں۔ لیکن وہ مصیبت میں دعا نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ نے کہا تھا آپ میری ساری باتیں مانیں گی۔ وجدان نے اسے یاد دہانی کروائی تو اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ 2 دن بعد وجدان، اس نے تیار ہوتے ہوئے وجدان کو پکار جو صوفے پر بیٹھا نوٹس پڑھ رہا تھا۔ آج ان دونوں کا پہلا پیپر تھا اور دعا کو یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وجدان اس سے زیادہ پڑھاکو ہے۔ وجدان نے بے دہانی میں کہا تو وہ خفگی سے اس کی طرف پلٹی۔ وجدان، اب کی بار اس نے کچھ اونچا پکار تو وجدان نے نوٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کان پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ وہیں بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ اگر بات نہیں سنیں گے تو سب کچھ پھاڑ دوں گی، دعا نے کہا تو وہ ہنسا۔ چلے بتائیں آپ کی زبان مبارک سے ہمارا نام کیسے نکلا؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ آج پیپر کے بعد ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو دے کر کچھ نہ کچھ ضرور ایکشن لیں گے۔ آپ تھوڑا ڈوپ ڈالیے گا ان پر تاکہ وہ رپورٹ تو درج کریں، دعا نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، شکریہ، وہ کہہ کر ایک بار پھر آئینے میں دیکھتی اپنے بال سنوارنے لگی تھی، جبکہ وجدان کا دھیان اب پڑھائی سے اٹھ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ جو اپنے دھیان میں کھڑی تھی، وجدان کی اس حرکت پر اس کے ہاتھ سے برش چھوٹا اور وہ اس سے ٹکرائی۔ وجدان، اس نے ایک بار پھر اس کا نام پکارا تو وجدان اس کے چہرے پر آدھی لٹیں پیچھے کی۔ وہ جیم کر رہ گئی۔ آپ بولتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، اس لیے خاموش ہو جائیں۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوتا سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ دعا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ پیپر شروع ہونے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، دعا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو وہ مسکرایا۔ اف، یہ ظالم پڑھائی۔ اس نے ابھی تک دعا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ لڑکیاں اگر بال کھولے تو انہیں چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں، لیکن مجھے تو جن چمٹ گیا ہے، دعا نے کہا تو وجدان کھلکھلا کر ہنسا۔ یہ جن اب ساری زندگی آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، وجدان نے شدت جذبات سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا، جبکہ وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید ہینڈسم ہوتا جا رہا تھا۔ آپ نوٹس پڑھتے ہوئے ہی ٹھیک لگ رہے تھے، دعا نے اشارے سے کہا تو وجدان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، تب ٹھیک لگ رہا تھا، اب اچھا لگ رہا ہوں نا، ہے نا؟ بالکل نہیں، دعا نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور نیچے سے برش اٹھا کر میز پر رکھا۔ اب جا کر بائک نکالے میں آتی ہوں، دعا نے کہا تو وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ کوئی قدر ہی نہیں ہے میری، وجدان نے کہا تو دعا نے اس کی بات مکمل کی۔ مطلب حد ہے، دعا نے کہا تو وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے کمرے سے نکل گیا، جبکہ دعا کے گال بھی سرخ ہو چکے تھے۔
آج وہ سلمیٰ کے کہنے پر صبح سویرے ہی اس کے کمرے میں آ گئی تھی اور وہ دونوں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ سلمیٰ قلم تراش رہی تھی جبکہ وہ ایک کاپی گود میں رکھے کچھ لکھ رہی تھی۔ ایسے نہیں، الف کو نیچے سے ترچھا کر۔ سلمیٰ نے اسے ہدایت دی تو اس نے سر ہلایا اور پھر سے کاپی پر جھک گئی۔ پہلے تجھے عربی کے سارے حروف پینسل سے لکھنے سیکھنے ہیں، اس کے بعد یہ قلم تیرے ہاتھ میں آئے گا۔ یاد رکھنا، اس علم کے کئی درجے ہیں، تو جتنی محنت کرے گی تیرا درجہ اتنا بڑا ہوتا جائے گا۔ وہ اپنے کام میں مصروف اسے بتا رہی تھی۔ جی، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ تجھے اپنی نیت بھی درست کرنی ہوگی، تو یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہی ہے، اس لیے اسے شوق سے کر، ورنہ یہ تجھ پر بوجھ بنا دیا جائے گا۔ سلمیٰ بہت دلچسپ باتیں کرتی تھی، اینا اس واقعی اس سے متاثر تھی۔ نیت کیسے درست ہوگی؟ اینا نے کاپی سے نظر اٹھا کر سلمیٰ سے سوال کیا۔ دنیا کی محبت اور دنیا کا خوف اپنے دل سے نکال دے۔ جو کام کر رہی ہے اس پر یہ سوچ کے کہ میں یہ سب اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، پھر دیکھنا تیری نیت کیسے درست ہوتی ہے۔ دل سے دنیا کی محبت نکالنا کب آسان ہوتا ہے اماں؟ وہ اب بھول چکی تھی کہ اسے کاپی پر حروف لکھنے ہیں۔ سلمیٰ دباؤ بناتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ آسان تو نہیں ہے، لیکن کوشش کرنے سے سب کچھ بھی مشکل نہیں رہتا، اور تیرے مسئلے کا حل وقت دعا ہے۔ تو نماز پڑھا کر اور پھر خوب دعائیں کیا کر۔ میرے پاس مانگنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، میں کیا مانگوں؟ دعاؤں میں وہ رہانسی ہو گئی تھی۔ سلمیٰ اسے دیکھے بغیر مسکرائی۔ معافی مانگ لیا کر، اللہ کو بندے کا اسے معافی مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے بس کچھ نہ کچھ مانگتی رہا کر۔ یہ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے ورنہ بہت خسارہ ہوگا۔ آپ کی باتیں مجھے ڈرا رہی ہیں، اینا نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو سلمیٰ نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ ارے نہ بچی، ڈر مت، بس اپنا کام جاری رکھو، سب بھلا ہوگا، سلمیٰ نے کہا تو وہ آنسو چھپاتی ایک بار پھر کاپی پر جھک گئی، جس کا صفحہ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی کی وجہ سے دھندلا سا گیا تھا۔ اڈینا میرے کافی کمرے میں پہنچا۔ وہ ابھی بھی مارننگ واک سے لوٹی تھی، کچن میں کرتی اڈینا کو حکم دے کر وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کوٹ اتار کر بیگ ہینگ کیا اور ہیٹر چلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم نے 2 لڑکے آزاد کر کے اچھا نہیں کیا ہمایوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ماتھے پر بل لیا وہ غصے سے بڑبڑائی۔ یہ کل ہی کی بات تھی کہ ہمایوں نے اسے بلیک میل کر کے 2 لڑکیوں کو تہہ خانے سے آزاد کروا دیا تھا، اور میری کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی کیونکہ اس کے پلان پر عمل ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ صرف چند گھنٹے، اس کے بعد تم میرے سامنے گر گراؤ گے۔ وہ اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ اس کا فون بجا۔ اس نے چونک کر اسکرین کو دیکھا، پاکستان سے کال تھی۔ بولو کیا خبر ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میڈم، پربشا کی بہن دعا بہت شور مچا رہی ہے اور ہر دوسرے دن یہاں تھانے آ کر رپورٹ درج کرنے کا اصرار کرتی ہے، اور آج تو وہ اپنے شوہر کو ساتھ لے آئی۔ مجھے لگتا ہے میڈم وہ ہار نہیں مانے گی۔ دوسری طرف سے پولیس انسپکٹر نے اطلاع دی تو اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا۔ تو تم لوگوں کو وہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کچھ بھی کرو مگر رپورٹ درج نہیں ہونی چاہیے۔ میڈم، ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ دعا کا شوہر بڑی ٹیڑھی چیز لگتا ہے، اگر اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ پولیس انسپکٹر نے محتاط انداز میں کہا تو وہ کھڑی ہوئی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ نام کیا ہے اس کا؟ وجدان احمد۔ ختم کر دو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو دوسری جانب سے حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، اسے ختم کر دو، مجھے یقین ہے کہ اس کے مرنے کے بعد دعا یہ کیس خود ہی چھوڑ دے گی۔ اب وہ اپنے ناخن دیکھ رہی تھی جس پر سرخ نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ لیکن میڈم، میں کسی کو مار نہیں سکتا، اب مارک کو بیچ دیجیے، وہ اس کام میں ماہر ہے۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اور مارک فارغ نہیں ہے، بج ویڈیا کی کثرت کو ٹھکانے لگانے ہی پاکستان جائے گا، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس وجدان نامی بندے کو مار دو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے جویریہ کو ڈھونڈ لو، ورنہ ان سب کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اوپر پہنچا دوں گی۔ وہ غصے سے حکم دے دی فون بند کر گئی۔ ہمایوں ملک، دعا سکندر، وجدان احمد اور جویریہ کی قذر ماریا دن بدن مجھ سے بدلہ لینے والوں میں سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن تم سب لوگ جانتے نہیں ہو کہ میری تھامس کس چیز کا نام ہے۔ سوچتے ہوئے اس نے اڈینا کو آواز دی جو کافی بناتے بناتے شاید سو گئی تھی۔ رشیدہ، مجھے وجی سے ملنا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آج وہ 2 دن کے رقص کے بعد فارغ ہوئی تھی اور کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے زیورات اتارتی رشیدہ سے اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ اب ان سے نہیں مل سکتی۔ رشیدہ نے نرمی سے انکار کیا تو اس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ان 9 سالوں میں میرا دل اس کے لیے اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا آج ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے کچھ کرو، مجھے وجی سے ملنا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ رشیدہ نے اس کے بازوؤں سے کانچ کی چوڑیاں اتاری۔ ہمارے پاس بچی کا فون نمبر نہیں ہے اور نہ ہی پتہ معلوم ہے، پھر کیسے ان تک پہنچے؟ اور ویسے بھی آپ حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، رشیدہ نے کہا جب اس نے تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کوئی راستہ تو ہوگا نا، وہ سوچتے ہوئے بولی، اور پھر اچانک وہ سیدھی ہوئی۔ منصور صاحب سے بات کروں، وہ وجی کا پتہ کروا دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی تو رشیدہ سے مزید انکار نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کسی کو بیچ کر منصور صاحب کو بلواتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، وجی صاحب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ رشیدہ اب اس کے بال کھو رہی تھی جب اس نے دل ہی دل میں وجدان کی خیریت کی دعا کی۔ جاری ہے۔